جو ان کے مرد جو جوان بلوغت کو پہنچ چکے ہیں سب کے سر قلم کر دیے۔ اب نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ارادہ تھا کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کر لوں گا تو سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا تو کہے گی یہ بیٹے نے طلاق دی، زید تو بیٹا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بہو کے ساتھ نکاح۔ جنگ خندق سے پہلے آپ کو پتہ ہے، جنگ خندق سے پہلے مدینہ کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی طاقت باہر سے آئے گی ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا کوئی بھی باہر کی طاقت حملہ کرے گی مدینہ پر، مسلمانوں پر، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے جائیں گے۔ علاقائی ایک نسبت سے جس وقت مشرکین مکہ جنگ احزاب جنگ خندق کے حوالے سے آئے، یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے بندے بھیج کر ان سے کہہ دیا کہ محمد تو مطمئن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ بڑا مطمئن ہے، مسلمان بھی بڑے خوش ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن سنو اندر خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا آج گھمنڈ بھی ٹوٹ جائے گا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑائی کا ایک پورا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا جو مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو گئے اور مل کر مقابلہ کیا۔ یہ 20 21 22 دن تک لڑائی جاری رہی۔ لڑائی کے ختم ہو جانے کے بعد جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ میں آ گئے، صحابہ آ گئے، صحابہ کرام نے جنگی لباس اتار دیا، سکون کے لیے جنگی لباس اتارا، خود نبی علیہ السلام نے بھی جنگی لباس اتار دیا۔ بس جو ہی آپ گھر میں بیٹھے تھے جنگی لباس اتار کر اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیے ہیں؟ جی ہاں، جنگ تو ختم ہوگی۔ فرمایا کہ جو فرشتے آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے تھے ابھی تک انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کے محلے میں جائیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وعدے کی خلاف ورزی کی، ان کو سزا دے کر رہیں تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے۔ آپ وہاں چلیں۔ ایک تفصیل ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر جب یہودیوں کی بستی میں پہنچے، یہودیوں نے دیکھا، چھٹپٹا گئے، کہاں جائیں؟ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ محمد جذبات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لگتا ہے کہ ہمیں مار دے گا، اس لیے انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم آپ کے فیصلے کو، ہمارے بارے جو آپ فیصلہ کریں گے ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ نبی نہیں ہیں، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے۔ ہاں آپ کے صحابہ میں ایک ساتھی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ چونکہ پہلے مراسم تھے، علاقائی تعلق تھے، دوستانہ ماحول تھا، ان کے ساتھ کچھ ہمدردیاں تھیں۔ کہا کہ آپ کا جو دوست ہے نا سعد بن معاذ، اس کو ہم جج مانتے ہیں، ہمارے بارے جو وہ فیصلہ دے دے ہم مان لیں گے، آپ کو ہم نہیں مانتے۔ اس وقت اتفاق ہے کہ سعد بن معاذ چونکہ جنگ احزاب میں شریک ہوئے تھے اور ان کو یہاں پر ایک تیر لگا تھا اور لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب روانگی شروع کی یہودیوں کی طرف تو اس کا خیمہ مسجد نبی کے سن میں لگا دیا
تاکہ لوگ جب تیمارداری کے لیے آئیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک کیا، دوسرا کیا، دروازہ کھول کھول کے بندے پریشان ہیں۔ مسجد نبی کے صحن میں سعد بن معاذ کا خیمہ لگ گیا تھا، اور ویسے حدیث میں آتا ہے سعد بن معاذ کا جب خیمہ لگایا گیا اور خون بہہ رہا تھا تو سعد بن معاذ نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا تاکہ یہودیوں کا انجام میں دیکھ کے جاؤں۔ بس یہ دعا کی، وہ جو رگ بہہ رہی تھی وہ رک گئی، خون جو بہہ رہا تھا وہ رک گیا۔ اب ادھر سے یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ اگر آ جائے اور ہمارے بارے جو بھی فیصلہ دے ہم اس کو مان لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کسی سواری پر بٹھا کر لے آؤ۔ سعد بن معاذ کو اٹھا کر لائے گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ یہودی جو ہیں یہ آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں ان کے لیے کیا فیصلہ ہے، آپ بتائیں۔ سعد بن معاذ نے کہا میرا ان کے بارے فیصلہ یہ ہے کہ جو ان کے مرد جو جوان بلوغت کو پہنچ چکے ہیں سب کے سر قلم کر دیے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کے سر قلم کر دیے۔ جو عورتیں ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دو۔ جس وقت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، جو بات بتانی تھی، لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اے سعد زمین پر آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو یہودیوں کے بارے 7ویں آسمانوں کے اوپر رب نے کیا ہوا تھا۔ کہاں من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر ان یہودیوں کے بارے جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ آپ نے کیا۔ جس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی پھوپھی زان بہن کو طلاق دے دی، زینب کو، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کافی پریشانیاں تھیں۔ پریشانیاں یہ تھیں کہ زید بن حارثہ ایک زر خرید غلام تھا جس کو نبی علیہ السلام نے آزاد بھی کیا اور اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وہ کہاں کا تھا، خاندان، علاقہ، برادری جدا تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جاہلیت کا جو رواج تھا اس کو بھی تو توڑنا تھا، توڑا۔ اسلام بنیاد ہے، اسی کی بنیاد پر آپ نے شادی کرا دی۔ اتفاق کے گھر نہ بن سکا، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی پھر مسئلہ اور مشکل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ سیدہ زینب کا رشتہ ایسی جگہ پر ہو جائے کہ جو اسے تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ارادہ تھا کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کر لوں گا تو سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا تو کہے گی یہ بیٹے نے طلاق دی، زید تو بیٹا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بہو کے ساتھ نکاح، پھر ایک شوشہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ پہلی بات یہ ہے کسی کو بیٹا بناؤ، محبت کرو، اچھی بات ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا۔ وہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ اللہ نے بیان کیا۔
ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے آپ کا رشتہ زینب کے ساتھ کر دیے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وہ جہاں بھی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی نا جی، اپنی سہیلیوں کے بیچ میں، تو کہا کرتی تھی زوجکن اہالیکن۔ سیدہ زینب کا جب رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا نا جی، تو جہاں بیٹھتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی زوجکن اہالیکن، کہ تمہارے رشتے تمہارے خاندان والوں نے کرائے ہیں، تمہارے بھائیوں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے چچاؤں نے، تمہاری برادری والوں نے تمہارے رشتے کرائے ہیں۔ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اور میرا رشتہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کرایا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ بات وہیں لا رہا ہوں، عقیدے کی۔